شکریہ جنید صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق اللہ العظیم۔ جنید صاحب، آپ نے آج جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اس کے توسط سے میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے آج غزہ، فلسطین اور مسجد اقصیٰ پہ بات کرنے سے پہلے ماضی کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ واقعہ میں اس وجہ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب لوگ اپنے ذہن میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں، پختہ کر لیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، جو وہاں پر نسل کشی اور قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ نہ تو کوئی پہلا واقعہ ہے اور نہ یہ آخری واقعہ ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی ہوا، یہ اس کے بعد بھی ہوگا، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم ان کافروں کو ان کی زبان میں جواب نہیں دے دیتے۔ میں آپ کو آج سے 27 سال پہلے لے کر جاتا ہوں، 1995، جب سربیا کی فوجوں نے بوسنیا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور وہاں پر قتل عام شروع کیا۔ یہی برائے نام عالمی برادری، برائے نام عالمی طاقتیں، یہی اقوام متحدہ، یہی سیکیورٹی کونسل، کچھ نہیں کیا انہوں نے، صرف بیانات جاری کیے۔ اور پھر بعد میں سربیا کی فوجوں کو کافروں کی مدد کے لیے پیس کیپنگ فورسز کو بھیجا گیا۔ مسلمانوں میں اعلان کیا گیا کہ فلانے مقام کے اوپر سارے لوگ پہنچ جائیں، جو مسلمان پناہ لینا چاہتے ہیں وہ اس مقام پر چلے جائیں۔ اس مقام کو ایک محفوظ مقام ڈکلیئر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر سربیا کی فوجیں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ تمام مسلمان وہاں پر پہنچے، یہ اعلان کیا گیا کہ مرد ایک الگ مقام پر چلے جائیں اور عورتیں اور بچے دوسرے مقام پر چلے جائیں۔ جن مردوں نے تعاون نہیں کیا ان کو زبردستی اس مقام پر پہنچایا گیا۔ اس کے بعد انہی پیس کیپنگ فورسز نے، اقوام متحدہ نے، سیکیورٹی کونسل نے منافقت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور سربیا کی فوجوں کو اجازت دی کہ وہ وہاں پر جا کر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کر دیں، ہم نے آپ کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک علاقے میں اکٹھا کر دیا۔ سربیا کی فوجیں داخل ہوئیں، پیس کیپنگ فورسز وہاں سے چلی گئیں اور وہاں پر مسلمانوں کو گولیوں اور بمبوں سے بھون کر رکھ دیا۔ اتنی لاشیں بچھا دی گئیں کہ وہاں پر زمین کھود کے دفناتے دفناتے زمین ختم ہو گئی، لاشیں ختم نہیں ہوئیں۔ کیا آج یہی غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ یہی منافق عالمی برادری، یہی منافق اقوام متحدہ، یہی سیکیورٹی کونسل، یہی سب لوگ آج ان یہودیوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ مسلمان اس حالت تک کیسے پہنچ گئے کہ جس کافر کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کر مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے؟ مسلمان اس حالت تک کیسے پہنچ گئے کہ کافر ممالک مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیتے ہیں جیسے کہ کوئی کھانا کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ حالت کیسے ہو گئی؟ انسانیت کے لیے نکالی گئی بہترین امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ خیبر فتح کرنے والی امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیسر اور کسرا کے تاجوں کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے والے امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیا اس بارے میں کوئی بات کرے گا؟ اور میرا سوال تو یہ ہے کہ آج سے 27 سال پہلے جب اسی طرح کا واقعہ رونما ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے حکمران خاموش تھے، اس وقت بھی ہماری افواج متحرک نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت بھی مسلمانوں کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی۔ کیا آج بھی ہم وہی خاموشی اختیار کریں گے؟ کفار آج بھی اپنی تاریخ دہراتے ہوئے وہی عمل کر رہے ہیں، ہمارے حکمران وہی تاریخ دہراتے ہوئے وہی عمل کر رہے ہیں، ہماری افواج آج بھی متحرک نہیں ہیں۔ کیا آج ہم بھی خاموشی اختیار کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ یا اس دفعہ ہم نے کہا کہ بس اب ہم یہ خاموشی توڑیں گے، اب ہم یہ خاموشی مزید برداشت نہیں کریں گے، اب ہم اپنی افواج کو بولیں گے کہ وہ متحرک ہوں، ہم اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کریں گے کہ وہ متحرک ہوں؟ آئیں ذرا دیکھیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعات کھڑے نہ کرو، بے اتفاقی نہ کرو، فَتَفْشِلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ ہماری ہوا اس دنیا میں اکھڑ چکی ہے، اور کافر جس کا دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، ہمیں بے عزت کرتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک وحدت میں موجود نہیں ہیں بلکہ قومی ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوگی، تو اللہ کے نبی نے کہا وہن،
یعنی دنیا کی محبت اور آخرت کا خوف یا موت کا خوف. موت جو کہ آخرت کا دروازہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق جو ہے اس سے زیادہ دنیا میں زندہ رہنے کا شوق ہو جائے گا. دنیا کی زندگی حاصل کرنے کا شوق اور رغبت زیادہ ہوگی بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جائے. یہ دوسری بڑی وجہ ہے ہمارے حکمران اور ہماری افواج کہ وہ دنیا کے فائدے, معیشت بہتر کرنے کے لیے, کہیں ہماری معیشت خراب نہ ہو جائے, دنیا کے فائدے کے لیے مسلمانوں کی مدد چھوڑ دی اور آخرت گنوا بیٹھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم جو جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عام عذاب بھیج دیتے ہیں. یہ تیسری بڑی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں کیونکہ مسلمان افواج نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے. اسی طرح ہمیں اپنی تاریخ میں بھی جھانکنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ایک اکائی کی صورت میں, وحدت کی صورت میں تھے, جب ہم جہاد سے محبت کرتے تھے اور ہم نے جہاد جاری رکھا ہوا تھا, جب ہم موت کو اس طرح پسند کرتے تھے جس طرح کافر زندگی کو پسند کرتے ہیں, تو اس وقت ہماری کیا حالت تھی. جب مدینہ کے بازار میں ایک خاتون کو بے عزت کیا گیا تو مسلمانوں نے بد دعائیں نہیں دی بلکہ فوجی قوت کو متحرک کیا اور اس یہودی قبیلے کو بے دخل کر دیا. جب ہندوستان سے ایک خاتون کی آواز آئی, ایک قافلے والوں کی آواز آئی, تو محمد بن قاسم نے بد دعائیں نہیں دی بلکہ فوجی قوت کو متحرک کیا اور ہند اور سندھ کا علاقہ خلافت میں ضم کر لیا. اسی طرح جب کلیسا میں عیسائیوں کے پاس قید ایک خاتون نے وا معتصم کی پکار لگائی تو خلیفہ معتصم باللہ نے بد دعائیں نہیں دی, فوری طور پر فوجی قوت کو متحرک کیا, خط لکھا, میرے خط پہنچنے سے پہلے میرا خط پہنچتے ہی اگر تم نے خاتون کو آزاد نہ کیا تو 40,000 ابلگ گھوڑوں کا لشکر تمہاری سرحد پر موجود ہوگا. تاریخ کے اندر ہم نے اپنے علاقے کھوئے بھی ہیں اور واپس حاصل بھی کیے ہیں. سقوط بغداد بھی دیکھا ہے ہم نے, جب خلیفہ کو بھی شہید کر دیا گیا. سیف الدین قدس نے اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ میں اپنی فوجی قوت کو متحرک کر رہا ہوں, اور پھر تاتاریوں کو نکال باہر پھینکا. یہی مسجد اقصی جب اس سے پہلے مقبوضہ ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا, کس طرح آزاد کرایا اس مسجد اقصی کو. صلاح الدین ایوبی نے فوجی قوت کو متحرک کیا تھا. اس کے لیے کتنے ہی سال پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے ہوں, کتنی ہی مشقتوں سے کیوں نہ گزرنا ہو, لیکن صلاح الدین ایوبی نے بالآخر فلسطین کو, مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا. ہماری افواج میں موجود مخلص افسران کو صلاح الدین ایوبی ماڈل پڑھنا چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے امت کو اکٹھا کیا, ایک اکائی میں لے کر آیا, متحد کیا, کیسے مشکلات عبور کی. اس کے سامنے بھی یہی رکاوٹیں تھیں جو آج مسلمانوں کے سامنے رکاوٹیں ہیں. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بیلسٹک میزائل کا کور دیتے ہوئے جو زمینی فوجیں ہیں ان کو تحفظ فراہم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایس ایس جی کمانڈوز کو رفح کراسنگ سے داخل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لبنان کی بیروت پورٹ سے نیویز کے ذریعے سپلائی لائن قائم کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اردن کے ذریعے زمینی فوج داخل کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آئی ایس آئی کے بہادر سپاہیوں کو سیریا میں مجاہدین کی رہنمائی کے لیے کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ ہوائی جہازوں کے لیے ترکی کی انجرلک ہوائی اڈے کو استعمال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ہمیں یہ سب سمجھنا چاہیے. اور کیا وجہ ہے, وہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں اس سب سے روک رکھا ہے کہ ہم فلسطین کو, ہم قبلہ اول کو, ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی جگہ کو آزاد نہ کروائیں؟ کس چیز نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے؟ آج مسلمان افواج میں موجود مخلص افسران سے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس پکار کا جواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو, متحرک ہو اللہ کے راستے میں, ثاقلتم الی الارض, تو تم زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہو, اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو آخرت کے مقابلے میں؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہن کے بارے میں کی کہ دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی تمہارے اندر,
یہی بات اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو سن لیں کہ دنیا میں مال و دولت، دنیا کی آرائش، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم چیز ہے اور یہ خسارے کا سودا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ کمزور مرد، عورت اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کر لے جا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد بھیج۔ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے کہ ایسے کمزور لوگوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے مسلمان کیوں متحرک نہیں ہو رہے؟ اس سوال کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پیٹھ پھیر دو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری بجائے کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متروک کر دیں، ہمیں مسرت کر دیں اور ہماری جگہ ایک اور قوم کو کھڑا کریں، اور پھر وہ ہماری طرح بزدلی نہیں دکھائیں گے، کم ہمتی نہیں دکھائیں گے، وہ اللہ سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنی آج ہم دنیا سے کر رہے ہیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر آپ نہیں نکلیں گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب علیم میں مبتلا کرے گا، دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور آپ کی بجائے ایک اور قوم لے کر آئے گا اور پھر آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیا اب ہم اس بات کا، اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے تمام مسلمانوں سے عمومی طور پر، اور افواج، مسلمان افواج سے خاص طور پر، کہ کیوں متحرک نہیں ہوتے؟ کیا دنیا کی محبت کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتے؟ کیا بزدلی کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتے؟ یا کوئی اور وجہ ہے جس وجہ سے متحرک نہیں ہوتے؟ اگر ہم اللہ کے راستے میں متحرک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، چاہے وہ شہید ہو جائیں یا چاہے وہ فتح یاب ہو جائیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا۔ کیا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اور اللہ کے سامنے بطور شہید اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، کیا یہی ہمارا مقصد نہیں ہے؟ کیا اسی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں، بیٹوں اور خود ہم افواج کا حصہ بنتے ہیں؟ کہ اسی وجہ سے ہم افواج کا حصہ نہیں بنتے؟ اور اس وقت قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے اجازت نہیں دی تھی، ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ کے اندر بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، کہ اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی، اپنے اتھارٹی والوں کی اطاعت کی تھی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، ہم تو کرنا چاہتے تھے یہ کام، لیکن انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، ویخزیہم، اور انہیں ذلیل کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیات
بہت واضح طور پر ہمیں اس مسئلے کا اصل اور حقیقی اور دائمی اور پائیدار حل پیش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن طاغوت ہے، سیکیورٹی کاؤنسل طاغوت ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی طاغوت ہے۔ کافر طاغوت کے کہنے پہ متحرک ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کے کہنے پہ متحرک ہوتے ہیں۔ کافر طاغوت کی وجہ سے متحرک ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی وجہ سے متحرک ہوتے ہیں۔ تو کیا اب ہم طاغوت کی اجازت کا انتظار کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ طاغوت کا انکار کر دو اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں یہ تو ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر تم ایک دوسرے کے اتحادی نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم بکھر جاؤ گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بہت واضح الفاظ میں بتا دیں۔ اگر مسلمان ایک امت کے طور پر نہیں رہیں گے، اگر مسلمان ایک اکائی، ایک وحدت، صرف خلافت میں نہیں رہیں گے، اگر مسلمان موت سے زیادہ دنیا سے محبت کریں گے، اگر مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے، اگر مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرنے سے گریز کریں گے، تو ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ جس کا جب دل چاہے گا مسلمانوں کو قتل کرے گا، جس کا جب دل چاہے گا مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ہم اللہ کے وعدے کی بجائے کسی امریکہ یا یو این کے وعدے کے اوپر زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا نہیں جانتے؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے جو کتاب میں کہہ دیا وہی برحق ہے، وہی ہو کر رہے گا؟ کیا یہ پیشن گوئی نہیں کر دی گئی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کہ تم یہودیوں سے قتال کرو گے اور انہیں قتل کرو گے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اور اس کو قتل کرو۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ وہ واحد حل ہے، کسی طاغوتی طاقت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا انکار کریں، یونائٹڈ نیشن سے باہر آئیں، امریکی ایمبیسی بند کریں، کافروں کے ساتھ تعلقات منقطع کریں، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے افواج فوری طور پر متحرک کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ ہے، اور یہ عزت کا راستہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں دوبارہ وہ عزت والا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلام کے ان احکامات کے مطابق اپنی افواج کو متحرک کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک خلافت قائم کرنی پڑے گی، ہمیں ایک وحدت میں جڑنا پڑے گا، ہمیں دوبارہ اقدامی جہاد کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں وہ کردار دوبارہ نبھانا پڑے گا کہ جب کوئی مسلم یا غیر مسلم دنیا کے کسی کونے سے، کسی جگہ سے مظلوم کی پکار آتی تھی تو وقت کا حکمران اپنی فوجی قوت متحرک کر دیتا تھا۔ جب تک ہم اس اصل اور حقیقی حل کی طرف نہیں آئیں گے، تو جس طرح پہلے سربیا کی فوج نے کیا، جس طرح آج یہودی فوج نے کیا، اور جس طرح دیگر ممالک میں امریکہ اور دیگر کافر ریاستوں کی فوجیں گاجر اور مولی کی طرح ہمیں کاٹتی ہیں، یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ ہم کافروں کو ان کی زبان میں جواب نہیں دے دیتے۔ شکریہ جنید صاحب۔